میں اپنی دونوں کزنوں کو بائک پر بٹھا کر دوسرے ماموں کے گھر چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس کے دونوں لیمو میرے ساتھ ٹچ ہو رہے تھے، جس سے میرے اندر کچھ ہونے لگی تھی۔ جب میں نے اس کو دروازے پر اتارا تو اس کی نظر سیدھی میری اس جگہ پر گئی تو فوراً سے میں نے ہاتھ رکھ لیا، مگر پھر بھی اس نے ویسے بھی دیکھ لیا تھا، اس لیے میں ان کے سامنے اندر نہیں جا رہا تھا اور پھر میں وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے کال کی اور وہ مجھ سے باتوں کا مزہ لینے کے لیے پوچھ رہی تھی کہ پتہ نہیں آج تمہیں کیا ہو گیا، بتاؤ نا کیوں نہیں آ رہے تھے گھر کے اندر۔ میری شیطان کزن ایسی کوئی بات نہیں، میں صرف جلدی میں تھا اسی لیے اندر نہیں آیا، بس یہی بات تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، مگر تم کل ہمیں لینے آ رہے ہو نا؟ ہاں میں نے تمہیں کہا تو تھا کل شام تک آ جاؤں گا، پہنچانے کے بعد بھی اسی طرح ہمارے گھر بھی نہیں آؤ گی تم؟ وہ ایک شرارتی انداز سے بولی تھی۔ میں بائک پر پیچھے بیٹھ جاؤں گی، پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ میں سوچ میں پڑ گیا، ارے یار یہ کیا معاملہ ہو گیا؟ کیا مطلب تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ آگے بیٹھو یا پیچھے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بولی ہاں جی مجھے سب پتا ہے، ویسے کزن جی اس وقت کیا چھپایا جا رہا تھا مجھ سے؟ میں نے سوچا جب یہ اتنا بڑھ ہی رہی ہے تو مجھے بھی اس کی بولتی بند کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ وہ تو میری ایک پرسنل چیز تھی، اچھا ہوا میں نے اسے چھپا لیا، ورنہ اگر تم دیکھ لیتی تو ہو سکتا ہے ہفتے بھر تمہیں نیند ہی نہ آتی۔ وہ بولی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تمہارے پاس جس سے میری نیند ہی اڑ جاتی؟ اب میں اتنی چھوٹی بچی بھی نہیں ہوں جو اتنی سی چیز سے ڈر جاؤں۔ کزن جی بس دعا کرو کبھی تمہیں وہ چیز دکھانی نہ پڑ جائے۔ اب تو دیکھنی ہی پڑے گی کہ ایسا کیا ہے تمہارے پاس۔ بس تو ٹھیک ہے، کل ملاقات ہوگی۔ اوکے کزن جی کل ملتے ہیں۔ موبائل پر یہ میری پہلی بار چیٹنگ نہیں ہو رہی تھی، اس سے پہلے بھی ہوتی رہی تھی، لیکن صرف کزن کی حیثیت سے حال احوال پوچھ لینا یا کوئی کام ہو تو اس کے بارے میں، مگر آج جس ٹاپک کی بات ہو رہی تھی وہ پہلی بار تھی۔ اس سے بات کرنے کے بعد میرے خیالات بھی بدل رہے تھے۔ میں سوچ رہا تھا کہ کیونکہ اس کی بڑی بہن کو بول دوں کہ مجھے تمہاری چھوٹی بہن پسند ہے، مگر اس کے لیے پہلے تو مجھے اپنی کزن کو ٹٹولنا ہوگا کہ اس کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا کہتی ہے، کہ وہ اس بات کو آگے بڑھاتی ہے یا صرف مجھے تنگ کر رہی تھی۔ اور دوسری طرف اس کی بڑی بہن کو بھی مزید پکا کرنا تھا کہ کہیں وہ اپنی چھوٹی بہن کا نام سن کر بنا بنایا کھیل ہی نہ بگاڑ دے۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ کچھ دن انتظار کر لیا جائے، اور بہتر بھی یہی تھا۔ اگلے روز 4 بجے کے قریب میں اپنے گھر سے خالہ کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جاتے وقت میں نے انہیں فون کر دیا تھا کہ وہ تیار ہو جائیں، مجھے انتظار نہ کرنا پڑے۔ جب میں وہاں پہنچا تو وہ تیار بیٹھی تھی۔ خالہ نے مجھ سے کہا کہ تم کل بھی جلدی میں چلے گئے تھے، آج تو بیٹھ کے کچھ کھا پی کر جانا۔ میں نے بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانی تو مجھے بیٹھنا پڑا۔ چائے پینے کے بعد ہم روانگی کے لیے تیار تھے۔ میں نے آج بھی شلوار قمیص پہن رکھی تھی، مگر آج شلوار کے نیچے اپنا بندوبست کیا ہوا تھا، اسی لیے آج فل موڈ میں تھا اور چاہتا تھا کہ کل سارے راستے کل سے زیادہ سکون کرتا ہوا جاؤں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آج بھی میرے پیچھے تم ہی بیٹھو گی۔ یہ بات بول کر میں باہر آ گیا۔ وہ بھی باہر آ چکی تھی۔ میں اب ان کے بیٹھنے کا انتظار کر رہا تھا تو اس نے میری طرف دیکھا اور تھوڑا سا مسکرائی اور اپنی بڑی بہن سے کہنے لگی کہ تم آگے بیٹھ جاؤ، مجھے پیچھے بیٹھنا ہے۔ یہ کہہ کر اس نے میری طرف دیکھا جیسے مجھے چڑھا رہی ہو۔ اس وقت میرا غصے سے برا حال تھا، میں تو بہت کچھ سوچ کر آیا تھا۔ میں نے اس کو غصے سے دیکھا تو وہ اپنی زبان نکال کر مجھے چڑھانے لگی۔ میں نے اپنا منہ آگے کی طرف کر لیا اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ خیر میرے پیچھے اس کی بہن بیٹھ گئی اور اس کے پیچھے وہ بیٹھ گئی۔ میں غصے میں بھرا ہوا بیٹھا تھا، اس لیے مجھے بالکل بھی سکون نہیں آ رہا تھا۔ ابھی کچھ ہی دور ہی گئے تھے کہ اس کی بہن مجھ سے کہنے لگی کہ یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے آگے بیٹھنا ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس نے پھر سے کہا تو میں بولا اس سے کہو کہ چپ کر کے جہاں بیٹھی ہے وہیں بیٹھی رہے۔ اس کے بعد اس نے 2-3 بار مزید کوشش کی مگر میں نہیں مانا اور ہم گھر پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر بھی میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ سمجھ گئی کہ میں اس سے ناراض ہوں۔ گھر کے اندر جا کے بعد میں مامی نے مجھے بٹھا لیا۔ کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا
ہم سب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد میں واپس گھر جانے کے لیے اٹھنے لگا تو مامی نے پوچھا بیٹا کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا مامی گھر جا رہا ہوں۔ وہ بولی ٹائم بہت ہو گیا ہے، اب گھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا مامی جان 10 منٹ کا تو راستہ ہے اور ابھی اتنی دیر بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن مامی نہیں مانی اور کہنے لگی میں نے تمہاری امی سے بات کر لی ہے، رات کو تم ہماری طرف ہی رہو گے، ویسے بھی کل مجھے شہر دوائی لینے جانا ہے اور کچھ خریداری بھی کرنی ہے، اس کے بعد تم اپنے گھر چلے جانا۔ اب میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا کہ میں رات ان کی طرف رہوں، کیونکہ میرا غصہ ابھی بھی ختم نہیں ہوا تھا، مگر اب مجبوری تھی، مگر وہ میری طرف ابھی بھی دیکھ رہی تھی اور اس کا چہرہ اترا ہوا لگ رہا تھا۔ البتہ اس کی بڑی بہن میری رات رکنے کا سن کر کچھ دیر ٹی وی دیکھنے کے بعد اس کی بہن سے پوچھا کہ مجھے کہاں سونا ہے، تو اس نے بتایا کہ یہ بیٹھک میں، تو میں بیٹھک کی طرف چل پڑا۔ مامی نے مجھے جاتے دیکھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ میں بولا سونے جا رہا ہوں مامی، میری طبیعت کچھ خراب سی لگ رہی ہے، سوؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا۔ یہ کہہ کر میں بیٹھک میں چلا گیا۔ مجھے بیٹھک میں آئے ہوئے 5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ اس کا میسج آیا، آپ کو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں۔ کچھ تو ہوا ہے، تم ناراض ہو؟ میں کیوں ناراض ہونے لگا تم سے؟ وہ بولی اگر ناراض نہیں ہو تو مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو میں بولا کر تو رہا ہوں، اور کیسے کرتے ہیں بات؟ میں نے کہا یار میں تو صرف مذاق کیا تھا اور سچ مچ ہی تم سمجھ بیٹھے ہو اور ناراض ہو گئے۔ میں کیوں ہونے لگا تم سے ناراض؟ اب تمہارا دل ہی نہیں کر رہا تھا میرے پیچھے بیٹھنے کو تو تم نہیں بیٹھتی یار، میں تو صرف تمہیں تنگ کر رہی تھی۔ بعد میں کتنی بار بولی میں نے آگے آنے کو، مگر تم مان ہی نہیں رہے۔ پھر اس نے کہا اچھا چھوڑیں یہ سب بات، جب سب گھر والے سو جائیں تو میں آپ کے پاس آؤں گی آپ کی وہ چیز دیکھنے کے لیے جو آپ مجھ سے چھپا رہے تھے۔ رات کے 10 بج رہے تھے، پھر 12 ہو گئے، سارے سو گئے تو وہ میرے پاس چلی آئی اور کہنے لگی آپ دکھاؤ مجھے اپنی وہ چیز ذرا، میں بھی تو دیکھوں ایسی کون سی چیز ہے تمہارے پاس جس کو دیکھ کر میں ڈر جاؤں گی۔ اور یہ کہہ کر وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں نے اپنا اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور اس سے کہنے لگا کہ یہی وہ چیز ہے جو میں تم سے چھپا رہا تھا۔ تو وہ حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور کہنے لگی یار واقعی یہ تو بہت ہے۔ پھر وہ کہتے کہتے خاموش ہو گئی اور شرم سے اپنی آنکھیں